اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں انسان کی خلقت و خلافت سے ملائکہ کو آگاہی دی ہے۔ اس سے پہلے کہ انسان خالق ہو یا اس کو خلعت خلافت پہنائی جائے، ملائکہ کو آگاہ کیا گیا کہ زمین کے لیے اللہ نے خلیفہ بنانا ہے۔ ملائکہ نے اس پہ سوال اٹھایا اور اعتراض کیا کہ جس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے وہ زمین میں فساد کرے گا اور زمین میں سفک دماء کرے گا، اور ہم اللہ کی حمد و تسبیح اور اللہ کی تقدیس کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال یا اعتراض کے جواب میں تردید، تکذیب و تائید نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ملائکہ کو انسان کی خلقت و خلافت کے موضوع سے آشنا کرنا، آگاہ کرنا ضروری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانا، اور یہ فقط ایک عمومی آگاہی نہیں تھی کہ ملائکہ کو مطلع کر دیا جائے، بلکہ ملائکہ سے مربوط ایک امر انجام پانے جا رہا ہے، اور جس کی تفاصیل، جس کے آگے جو مراحل آئیں گے، مصادیق آئیں گے، اور یہ سلسلہ خلقت و خلافت کا جب آگے بڑھے گا تو یہ سب ملائکہ کے توسط سے انجام پانا ہے۔ اس لیے ملائکہ کو متوجہ کیا گیا، بلکہ صرف توجہ نہیں تھی بلکہ آمادہ کیا گیا اس امر کے لیے جو ملائکہ نے اس میں کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ضروری ہے کہ ملائکہ کے متعلق انسان کی معرفت وہ نہیں ہے جو قرآن کریم نے ملائکہ کے لیے مقام و منزلت ذکر کی ہے، اور جو ان کا کردار نظام ہستی میں اور اسی طرح نظام انسانی میں مقرر فرمایا ہے، بلکہ ملائکہ کے متعلق انسان کی آگاہی بہت مشوش ہے، اس معنی میں کہ انسان قاطعیت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کوئی طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، ملائکہ کی ماہیت کیا ہے، ذات کیا ہے ملائکہ کی، اور ملائکہ کا صحیح کردار اس نظام ہستی میں کیا ہے، بلکہ بیشتر ملائکہ کے بارے میں جو تأثر اہل علم کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہی تأثر عامۃ الناس میں بھی قائم ہوتا ہے کہ ملائکہ حقیقت تو ہیں، لیکن وہ ملائکہ کی جو تصویر ہے، ذہنوں میں تصور بنا ہوا ہے، وہ ان کے قرآنی حقیقت سے بہت مختلف ہے۔
جس کا ایک نمونہ ملائکہ، لفظ ملائکہ کے ترجمہ میں ہے۔ ملائکہ کا ترجمہ فرشتے کیا جاتا ہے بصورت جم، اور مفرد کی صورت میں فرشتہ۔ اور فرشتہ فارسی اصطلاح ہے بنیادی طور پر، ہر چند فارسی میں بھی ممکن ہے ہندی زبانوں سے سنسکرت سے منتقل ہوئی ہو، جیسا کہ اس کے تاریخی یا لغوی شواہد موجود ہیں۔ فرشتہ اگر حقیقت میں موجودات حقیقیہ میں سے کسی کو کہا جائے تو فرشتہ کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، نزاہت اور طہارت، نقائص سے منزہ، آلودگیوں سے منزہ، آلائشوں سے منزہ۔ اور فرشتہ بھی خود ترجمہ کیا جاتا ہے، یا فرشتہ کا ایک اور متبادل لفظ ہے پری، جو زیبائی، حسن، جمال، ملائمت اور زیبائی کے معنوں میں ہے۔ یعنی پری انسان ان صورتوں کو کہتا ہے جو بہت زیبا ہوں، بہت خوبصورت ہوں، حسن و جمال کی ان میں انتہا ہو، اور ملائمت ان میں شدید درجے کی ہو۔ انسان کو دیکھتے ہی جو صورتیں بہا جاتی ہیں وہ پری کہلاتی ہیں۔ تو فرشتہ اور پری دونوں اپنا اپنا الگ مفہوم رکھتے ہیں، دونوں مل کر ملائکہ کا ترجمہ واقع ہوئے ہیں۔ اور انسان ملائکہ کے بارے میں جب کوئی تصویری شکل بناتا ہے ملائکہ کی، تو وہ ان دو خصوصیات کی حامل ہوتی ہے، ایک خوبصورتی، جمال اور نزاہت و پاکیزگی۔ لیکن آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو ان اوصاف سے ذکر کیا ہے، یا لفظ ملائکہ جو عربی اصطلاح ہے قرآنی، اس کا معنی نزاہت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، یا زیبائی ہے اور جمال ہے؟ لغت کے اقوال میں سے کوئی قول بھی اگر ملائکہ کو الگ سے مشتق قرار دیں ہم، تو بھی یہ دونوں معنی نہیں بنتے۔ الگ کا معنی رسالت ہے، پیغام پہنچانا، اور اگر ملک سے کریں، الگ سے نہ ہو، ملک سے ملائکہ کو مشتق سمجھیں، اس صورت میں بھی یہ دونوں معنی ملک کے معنی میں بھی شامل نہیں ہیں، نہ خوبصورتی، زیبائی، اور نہ ہی طہارت و نزاہت۔ لیکن فرشتہ اور پری کے معنی میں یہ دونوں چیزیں ماخوذ ہیں، ان کے مفہوم میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ ہم قرآن کریم نے ملائکہ کے لیے جو صفات ذکر فرمائی ہیں، خصوصیات، ان کو ملاحظہ کرتے ہیں، اسی سے ہمیں یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ایک تو ملائکہ جس لفظ سے یہ لفظ ملائکہ بنا ہے وہ الک ہے یا ملک ہے۔ ملک کا مطلب ہوتا ہے قوت، طاقت، وہ قوت جس کے ذریعے سے کسی کو تسخیر کیا جائے، اصلاح کی جائے، اسے ٹھیک کیا جائے، اس کے بگاڑ کو ختم کیا جائے، یا اس کے انتشار کو جوڑا جائے، آپس میں منتشر چیزوں کو آپس میں قوت اور طاقت کے ذریعے سے ملا کر ایک اصلی یا حقیقی شکل میں لائیں، اس کو ملک کہتے ہیں۔ وہ ملک کا معنی قوت ہے، تسلط ہے، اور اس سے نکلنے والے جتنے الفاظ ہیں ان میں یہ معنی محفوظ ہے۔ جیسے بادشاہ کو ملک کہتے ہیں تو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس کے اندر قانونی آئینی اختیار اتنا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے اس کے پاس کہ وہ ایک مملکت کے اوپر مسلط ہوتا ہے، ایک قوم کے اوپر مسلط ہوتا ہے، اور ان کے امور کو مربوط کرتا ہے آپس میں، اور نظام مملکت چلا رہا ہوتا ہے۔
یا اس کی اصلاح کرتا ہے یا اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اسی طرح مالک جو اشیاء کی مالکیت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی یہی قوت و تسلط ہی مراد ہوتی ہے۔ مالک اس کو سمجھتے ہیں جس کے اختیار میں، قدرت میں اور جس کے قبضے میں کوئی چیز چلی گئی ہو اور وہ اس پر مسلط ہو گیا ہو اور اپنی مرضی کے مطابق اس میں تصرفات اور اس کے اندر اعمال انجام دے سکتا ہو اور دے رہا ہو، اسی کو مالک کہتے ہیں۔ اور ان سے دیگر جو الفاظ بنے ہوئے ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہیں۔ تو ملائکہ میں اگر اس کا مادہ ملک ہو تو یہی قوت اس کے بنیادی معنی میں شامل ہے، تو ملائکہ کے اندر بھی یہی معنی مقصود ہوگا، مراد ہوگا۔ اب باقی جو صفات ہیں ملائکہ کی، ان کے اندر نزاہت ہے، ان کے اندر طہارت ہے، ان کے اندر پاکیزگی ہے۔ یہ صفات معنی ملائکہ میں ماخوذ نہیں ہے، ملک کے معنی میں یا ملک کے معنی میں۔ یہ یا قرآن کریم کی آیات نے اضافی صفات علیحدہ سے ذکر کی ہیں ان کے لیے، نہ کہ ان کے معنی و مفہوم کا حصہ ہیں، بلکہ ان کے وجود کا حصہ ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر یہ صفات عطا کی ہیں اور ان صفات کا مالک بنایا ہے۔ یا پھر یہ صفات علوم کی تشریح کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، جیسے ملائکہ کو علوم نے جو تفسیر و تشریح کی ہے، بلکہ ہم یوں کہیں کہ علوم نے اپنے طور پر اپنے موضوع کے لحاظ سے جن حقائق کو عقول مجردہ کہا ہے یا حقائق مجردہ کہا ہے، وہی تجرد وجودی و تجرد ہستی وہ دینی زبان میں آ کر وہ نزاہت و طہارت کے معنی میں آ گیا ہے، چونکہ تجرد اس نقص سے خالی ہونے کو کہتے ہیں، نقص سے مبرہ ہونے کو کہتے ہیں، مادہ سے مبرہ ہونے کو کہتے ہیں۔ تو یہ نزاہت و طہارت یا ان علوم کی تشریح کی وجہ سے ملائکہ کے لیے لحاظ کی جا رہی ہے، یا قرآن کریم نے جو صفات اضافی ملائکہ کے لیے ذکر کی ہیں ان سے یہ مفہوم نکلا ہے، ورنہ معنی و مفہوم ملک میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ہم الگ سے اس کو مشتق سمجھیں یا ملک سے، دونوں صورتوں میں ایک کا معنی رسالت ہے، پیغام پہنچانا، اور دوسرے کا مطلب قوت ہے، طاقت ہے، تسلط کی اور تصرف کی۔ قرآن کریم نے ملائکہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور انسان کے لیے ملائکہ پر ایمان کو لازم قرار دیا ہے۔ اسی سے ملائکہ کا انسان اور انسان کے ملائکہ سے تعلق قرآن نے قائم کر دیا ہے، اور وہ قرآنی تعلق ہم نے فراموش کر کے اس کو کسی اور رنگ میں پیش کر دیا ہے۔ آج یا ہر دور میں ہم اہل ایمان کو دیکھیں و اہل علم کو، تو ملائکہ کے بارے میں وہ قرآنی پہلو کم مد نظر ہوتے ہیں، اور غیر قرآنی مسائل یعنی کلامی و فلسفی یا دیگر ادیان یا دیگر مسالک کے مطالب زیادہ ملائکہ کے بارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہم ایک اجمالی جائزہ آیات کا لیتے ہیں جن میں قرآن کریم نے ہمیں ملائکہ کے بارے میں انسان کو آگاہ کیا ہے، انسان کی خلقت کے وقت ملائکہ کو آگاہ کیا ہے، اور پھر انسان کے خلق ہو جانے کے بعد اور انسانی نسل قائم ہو جانے کے بعد، پھیل جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے بارے میں انسان کو آگاہ کیا ہے۔ وہ آگاہی جو انسان کے بارے میں ملائکہ کو دی ہے اللہ نے، وہ اسی آیہ ماہ لباس میں آیہ 30 سورہ بقرہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور وہ آگاہی جو انسان کو ملائکہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے وہ تمام قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔
ہم چند آیات مشاہدہ کرتے ہیں جن کے اندر ملائکہ کی اہم خصوصیات یا انسان کو ملائکہ کے بارے میں جن اہم امور کے بارے میں آگاہی دی گئی ہے۔ ان میں وہ آیات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پر ایمان انسان کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیا 177 میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ بہت ہی جامع آیت ہے اور ان آیات میں سے ہے، محکمات میں سے، جو ہدایت کے اصول و بنیادیں انسان کے لیے ذکر فرما رہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ایک تصحیح ہے اس میں مومنوں کی، مسلمانوں کی، متدین لوگوں کی، کہ بعض اوقات یہ بر خود ساختہ معیار اس کے لیے بنا لیتے ہیں، بر کا خود ساختہ تصور، خود ساختہ معیار، خود ساختہ اعمال، اور انہیں بر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو آج بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جس کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ بر جو انسان نے آج اختیار کیا ہوا ہے بر، اگر ہم اسی سادہ مفہوم میں جو اب رائج ہے، بر کا ترجمہ جیسے ملائکہ کا ترجمہ فرشتہ رائج ہے، بر کا ترجمہ نیکی کرتے ہیں۔ نیکی نہیں ہے لیکن عام ذہنوں کے اندر یہی بیٹھا ہوا ہے، تفسیروں میں اور ترجموں میں، تبلیغات میں یہی لفظ متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، نیکی۔ خب نیکی کا ایک تصور قرآن کریم نے ذکر کیا انسان کے لیے، اور ایک نیکی کا تصور انسانوں کے پاس، مذہبیوں کے پاس ہے۔ اس وقت نیکی کے کام یا مذہبی لوگ جن کاموں کو بر سمجھتے ہیں، اچھے کام کون سے ہیں؟ وہ تمام جو خود ساختہ ہیں ان کے، وہ سب ان کی نیکیاں ہیں، جو انہوں نے خود جن کو نیکی کا لباس پہنایا ہے، اور نہ صرف ان کو نیک سمجھتے ہیں بلکہ ان نیکیوں سے بالا تر سمجھتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بر ذکر کیا۔ جیسے اسی آیا میں بر کی فہرست ہے، نیکیاں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ایک مال خرچ کرنا، ذوی القربہ کو، یتامہ کو، مساکین کو، ابناء سبیل کو، محتاجین کو، اور جو غلام ہیں ان کے اوپر مال خرچ کرنا، اپنی ضرورت اور اپنی چاہت کے باوجود اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنا، یہ بر ہے۔ لیکن یہ بر نہیں ہے رائج لوگوں کے اندر۔ مثلا ذوی القربہ یعنی اپنے ذوی القربہ، رشتہ دار، ہر انسان کے اپنے ضرورت مند رشتہ دار جو ہر خاندان میں ہوتے ہیں، اور کم نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ نیک لوگ عموماً انہیں کچھ بھی نہیں دیتے، ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، علاج معالجہ ان کا نہیں کرتے، تعلیم تربیت میں ان کی مدد نہیں کرتے، ان کے گھریلو ضرورتوں میں ان کی مدد نہیں کرتے، بیماریوں کے دوران ان کی مدد نہیں کرتے، ان کی اولاد کی شادیوں کے درمیان ان کی مدد نہیں کرتے، سفر و حضر میں ان کی مدد نہیں کرتے، مختلف آفات مصائب میں وہ بھوک مر رہے ہوتے ہیں، اور یہ مالدار لوگ کوئی مدد، اس کو نیکی نہیں سمجھتے، اپنے رشتہ داروں کو، ضعیف و ناتوان رشتہ داروں کی دستگیری کرنا۔ اسی طرح یتامہ، یتیموں کی مدد کرنا یا ان کے اوپر مال خرچ کرنا، مساکین، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، ابناء السبیل یعنی وہ لوگ جو اپنے گھروں میں، اپنے علاقوں میں تو مالدار ہیں لیکن دوسرے شہروں میں جا کر ابھی ضرورت مند ہو گئے ہیں۔ جیسے بہت سارے
مثلا پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہیں، بیرون ملک ہیں، وہاں ان کا ویزا نہیں ہے، وہاں ملازمت نہیں ہے، وہاں تعلیم یا کوئی درآمد نہیں ہے، وہاں پر وہ پڑے ہوئے ہیں اور بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ اپنے گھروں میں یہ مالدار لوگ ہیں، اپنے گاؤں میں، اپنے دیہاتوں میں۔ اس وقت جو صورت حال ہے ان کی، یہ وہاں کسی شہر میں گئے ہیں ملازمت کے لیے، تعلیم کے لیے، لیکن مشکلات میں ہیں شدید۔ یہ ابناء السبیل کہلاتے ہیں، یہ پردیسی جو اپنے دیس میں مالدار ہیں لیکن پردیس میں ضرورت مند ہیں، یہ ابناء السبیل ہیں۔ والسائلین، اور اسی طرح جو مانگتے ہیں، وفی الرقاب، جو غلام ہیں، جو مالی مسائل میں، جیسے ابھی بہت سارے جیلوں میں لوگ ہیں، قرض کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، چیک کیش نہ ہونے کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں، بر وقت کوئی ادائیگی بل نہیں دے سکے، جیل میں پڑے ہوئے ہیں، معاملات کیے ہیں انہوں نے، کاروبار کیا ہے، مالیات کی وجہ سے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، گردنیں پھنسی ہوئی ہیں ان کی، ان کو آزاد کرانا یہ نیکیاں ہیں۔ خوب ہم دیکھیں کون کرتا ہے یہ نیکی آج، یہ قرآنی نیکیاں ہیں۔ و اقام الصلاۃ و آت الزکاۃ، اقامت الصلاۃ نیکی ہے قرآن کی، و اتیان زکوٰۃ، عطاء زکوٰۃ نیکی ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عہدوا، اسی طرح عہد وفا کرنا، عہد کرنا اور وفا کرنا یہ بڑی نیکی ہے، بلکہ قرآن کے نزدیک یہ نیکیوں کی ماں ہے، مادر نیکی ہے یہ۔ والصابرین فی البأساء، سختیوں میں استقامت دکھانا، صبر، یہ نیکی ہے، مشکلات میں۔ والضراء وحین الباس، یہ نیکیوں کی قرآن نے فہرست ذکر کی ہے۔ اب ہم نیک لوگوں میں دیکھیں، ہم خود جو نیکیاں کرتے ہیں، اور جو نیکیاں ہم دیگ پکا کے کھلا دیتے ہیں کسی کو، کوئی اور اجتماع کر کے اس کے اندر کوئی فنکشن کر دیتے ہیں، یہ نیکیاں ہماری ہیں۔ یعنی ہم نے خود سے قرآن کے مقابلے میں بر کا ایک نظام قائم کیا ہوا ہے، اللہ کے بر کے نظام کے مقابلے میں ہمارا اپنا قائم کیا ہوا بر کا نظام، کہ یہ کام کر دیں تو یہ نیکی ہے، وہ کام کر دیں وہ نیکی ہے۔ جہاں مثلا ہم مال خرچ کرتے ہیں، لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تنظیموں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، اور بے دین لوگوں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں، اور ترویج فحشاء کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ مال کے خرچ کا قرآن نے پورا نظام بتایا ہے۔ لوگ بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ مال اس طرح سے خرچ نہیں ہوتا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لیکن ان نیکیوں سے پہلے یہ جو عملی نیکیاں ہیں، قرآن کریم نے نیکی کا بر کا معیار اصلاح کیا ہے اور اسے ایمان سے شروع کیا ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ایمان رکھنا اللہ پر، یوم آخر پر، ملائکہ پر، کتاب پر، والنبیین پر۔ یہ 5 موضوع ہیں ایمان کے متعلقات میں سے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ہم پہلے بات کر رہے ہیں، بر کی طرح ایمان کی بھی ہماری ایک اپنی تفسیر ہے، اور قرآنی معنی ایمان سے بہت دور ہے۔ ہم جس کو ایمان کہتے ہیں وہ علم کلام کی تفسیر ہے، علمی تفسیر ہے، قرآنی کے بجائے علمی تفسیر ہے۔ علمی تفسیر کے مطابق عقیدہ ایمان کہلاتا ہے، یعنی اگر آپ اپنے ذہن میں کسی شے کے ہونے کو، حقانیت کو، اس کے صحیح ہونے کو مان لیں تو یہ ایمان ہے آپ کا۔ مثلاً آپ ذہنی طور پر قائل ہو جائیں کہ کائنات کو اللہ نے بنایا ہے تو یہ ایمان ہے اللہ کی ذات پر، اور آپ ذہنی طور پر قائل ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء مبعوث کیے ہیں تو یہ ایمان ہے آپ کا، یا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ایمان ہے آپ کا۔ لیکن قرآن تو اس کو ایمان نہیں کہتا ہے، یہ یا علم ہے یا اعتقاد ہے، یعنی آپ کی معلومات میں سے آپ کو علم ہے ان چیزوں، اللہ کے وجود کے بارے میں آپ نے علم حاصل کیا ہے۔ جیسا عموماً ہم عقائد جب پڑھاتے ہیں تو اس میں دلیل دیتے ہیں، یہ دلیلوں سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات، تو یہ تو سب علم ہے، علم آپ ایجاد کر رہے ہیں۔
ایمان تو نہیں ہے۔ علم کلام ایمان تو تعلیم نہیں دیتا، علم دیتا ہے، علم تصدیقی، یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی یہ صفات ہیں، آخرت پر دلیل دیتا ہے کہ آخرت ہے، یہ علم ہے نہ کہ ایمان ہے۔ اسی طرح انبیاء کی نبوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا علم ہے ہمیں۔ دوسرا مطلب جو ہے وہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے وہ علم کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی ہے۔ عقیدہ کا مطلب یعنی یہ جو اس چیز کے بارے میں ہمیں علم ہے، اسے ہم نے ایک اپنے دل کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے وجود و نفس اور روح کے ساتھ اس کی عقد و گرہ بھی لگا دی ہے۔ یعنی یہ میرا عقیدہ ہے، میری باور ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں یہ عقیدہ ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ ہے، یہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ اللہ ہے یہ علم ہے، میں یہ کہتا ہوں اللہ ہے، یہ عقیدہ ہے، چونکہ اس کا عقد میرے ساتھ جڑ گیا ہے، بند گیا ہے، یہ گرہ میرے ساتھ لگ گئی ہے اس کی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں تو ایمان نہیں ہیں۔ قرآن ایمان ہم سے طلب کر رہا ہے اور ایمان تک ہمیں پہنچانا چاہتا ہے۔ ایمان کے بارے میں ہم پہلے تفصیل سے بحث کر رہے ہیں، لغت کی بحث بھی اور قرآنی بحث بھی، کہ ایمان امن سے ہے، اور امن کا مطلب ہوتا ہے، یہ تمام اہل لغت و اہل تفسیر کا اتفاق ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، دو قول نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ کچھ کے نزدیک ایمان عقیدہ ہو اور کچھ کے نزدیک ایمان، سب کا اتفاق ہے کہ ایمان مادہ امن سے نکلا ہے، لفظ بنا ہے، اور امن کا ایک ہی معنی ہے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ و اعتماد، حفاظت کا، یعنی کسی چیز کی حفاظت کا اطمینان، کسی چیز کی حفاظت کے لیے بھروسہ، کسی چیز کی حفاظت کی تسلی ہو جانا، اعتماد کر لینا۔ اور اس کی عملی شکل یہ ہے کہ ہم سب کاموں میں، تمام معمول کے کاموں میں ہم کچھ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، کچھ چیزوں پر اعتماد کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا سفر کے لیے کسی وسیلے پر اعتماد کرتے ہیں، تسلی کرتے ہیں، اطمینان کر کے اس کو سفر کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ یہ جو عملاً اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے سبب اختیار کر کے اس سبب پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، اطمینان کیا ہے، اعتماد کیا ہے، یہ ایمان ہے ہمارا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان نہ علم کی سنخ سے ہے، علم کے قبیلے سے ہے، اور نہ اعتقاد کے قبیلے سے ہے۔ ایمان کا مطلب یعنی روزمرہ کا جو ہمارا ایمان ہے، ہم اسے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ مثالیں پہلے بھی دی تھیں، مثلاً ہم پہلے تسلی کرتے ہیں، بچوں کو تعلیم دلوانی ہے، کہاں دلوانی ہے، نظام تعلیم کیسا ہو، اسکول اچھا کون سا ہو، معلم اچھا کون سا ہے، پہلے تسلی کرتے ہیں کہ قابل بھروسہ و قابل اعتماد ہے یا نہیں، پھر اپنے بچوں کو جا کے اس مدرسے یا اس معلم یا اس استاد کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے، یعنی تعلیم کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، بچوں کی تعلیم کے لیے کسی معلم یا کسی نظام پر اعتماد و بھروسہ کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اور ہم انہی بھروسوں کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں۔ تمام لوگ مثلاً جہاں جہاں بھی جیسی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی زندگی کے بھروسے ان کا ایمان ہے۔ زندگی کے مختلف شعبے، مثلاً جن دوستوں پر اعتماد ہے، جن دوستوں کے بھروسے پر انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، یہ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ مثلاً کوئی حزب بنا لی، تنظیم بنا لی کچھ لوگوں کے بھروسے پر، یا جیسے مدرسہ بنا لیا کچھ مالدار لوگوں کے اوپر اعتماد کر کے کہ یہ مدد کریں گے، ہم ان کی مدد پر بھروسہ کر کے یہ کام شروع کرتے ہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان وہ پیچیدہ چیز نہیں ہے جو ابھی علم کلام نے بنا دی ہے، بہت پیچیدہ کر دیا ہے ایمان کو، جبکہ ایمان بہت ہی سادہ و آسان چیز ہے، قابل فہم و قابل دسترس و قابل رسائی ہے، چونکہ ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ جو ہر چیز ہر ایک کے لیے لازمی ہو، پڑھے لکھے کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ایمان ضروری ہے، عورت کے لیے ایمان ضروری ہے، مرد کے لیے ایمان ضروری ہے، شہری کے لیے ایمان ضروری ہے، دیہاتی کے لیے ایمان ضروری ہے،
سب کے لیے ایمان ضروری ہے. جو بالغ ہوتا ہے انسان، یہ بھروسے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. چونکہ ہم اگر اس کو، جو قرآن نے ایمان کی فہرست دی ہے، اگر یہ نہ اس کو دیں تو خود کسی نہ کسی پہ تو بھروسہ کر لیتا ہے. جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے تو وہ مختلف زندگی کے کاموں میں شروع کر دیتا ہے بھروسے کرنا. یہ جو بھروسے کر کے سارے کام کر رہا ہے، قدم اٹھا رہا ہے، یہ اس کا ایمان ہے. البتہ یہ ایمان اکثر اس کا بھروسے خطا ہوتے ہیں، غلط نکلتے ہیں، بعد میں تبدیل کرتا رہتا ہے. پہلے کسی پر بھروسہ کرتا ہے، پھر اس سے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، پھر اس پہ چھوڑ دیتا ہے بھروسہ، ایمان ختم کر دیتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، تکذیب، کفر کرتا ہے، پھر نئی چیز پہ بھروسہ شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح سارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. یہ جو معمولات زندگی میں ایمان ہے، ایمان معمولات، یہی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلب کیا ہے کہ آپ ان امور پر بھروسہ نہ کرو. ہم جو حقائق آپ کو بتاتے ہیں آپ کی ہدایت و نجات کے لیے، ان پر بھروسہ کر کے زندگی گزارو. عملی زندگی کا انحصار ان امور کے اوپر قرار دو. کیا ہیں وہ؟ ایک اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر بھروسہ کرو کہ پرورش دینے والا اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، الہ اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، فرمان روا اللہ ہے. یہ ایمان کے متعلقات ہیں کہ ان پر بھروسہ کرو آپ. اور دوسری چیز ہے یوم آخر پر بھروسہ کرو کہ یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں یہ نشأت اولا ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے. میری زندگی 2 مرحلوں میں ہے، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ. اور یہ پہلا مرحلہ میں ایسے گزاروں کہ دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو جاؤں میں. تو وہ جو چونکہ قرآن کی جو اصطلاح ہے آخرہ، ہم نے اس کو بھی کسی اور مفہوم میں بدل دیا ہے. آخرہ یعنی بعد والا، جو پہلے کے بعد آئے. اولا و آخرہ ہے، اولا و آخرہ. خوب، یہ اولا ہے، یہ زندگی آپ کی. اس میں آخرہ پر بھروسہ رکھنا ہے، آپ نے اعتماد کرنا ہے کہ یعنی یہ کیسے ہے اولا و آخرہ. جیسے ایک کسان ہے، اس کے کام کے مراحل ہیں. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ زمین کاشت کرنا، زمین تیار کرنا، زمین کاشت کرنا. یہ کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ ابھی تو مٹی ہے، اس مٹی میں کیوں اپنا پسینہ بہا رہا ہے، تھک رہا ہے، وقت اپنا سارا مٹی کے الٹ پلٹ کرنے میں لگا رہا ہے، مٹی کو سنوارنے میں لگا رہا ہے، مٹی کو نرم کرنے میں، مٹی کو مرطوب کرنے میں. یعنی کسان کو اگر ہم دیکھیں، آپ کئی اور افراد ساتھ لگا کے دن رات مٹی میں، اسی خاک میں اپنے آپ کو اس نے مصروف کیا ہوا ہے. خوب، کیوں اتنی لگن کے ساتھ، اتنی توجہ کے ساتھ ہر چیز کو چھوڑ کے، سایہ چھوڑ کے دھوپ میں آپ مٹی میں الجھے ہوئے؟ کس بھروسے پر؟ آخرہ کے بھروسے پر. آخرہ کیا ہے؟ وہ جو اولا، یعنی یہ مرحلہ جو میں ابھی جس میں مصروف ہوں، جو آپ کو تھکن لگ رہی ہے، اس کا ایک بعد کا بھی مرحلہ ہے. اور وہ جب یہ اگے گی فصل اور اس پہ پھل لگے گا، وہ اس کا نتیجہ ہے، وہ آخرہ ہے. تو یہ کسان اس بھروسے پر، کس بھروسے پر یہ مرحلہ اول انجام دے رہا ہے؟ اس آخرہ کے بھروسے پر، اس بعد والے نتیجے کے بھروسے پر یہ کام کر رہا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ تمہارا نشأہ اولا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مرحلہ آخرہ ہے جو اس کا نتیجہ ہے. اس پر ایمان ہو آپ کا، یعنی بھروسہ ہو اس پر اعتماد ہو آپ کا، اس پر اطمینان ہو آپ کا. اس اطمینان سے اس کو آباد کرو. جیسے کسان اس پھل کے اوپر بھروسے پر زمین، مٹی کو تیار کر رہا ہے، محنت جس میں کر رہا ہے وہ مٹی ہے، نتیجہ جو نکلے گا وہ پھل ہے اس کا، یا فصل ہے اس کی. اسی طرح پھر ہے ملائکہ، اللہ والیوم الآخر والملائکہ. پھر ملائکہ پر آپ نے ایمان رکھنا ہے. ایمان سے مراد عقیدہ و علم نہیں ہے، بھروسہ، انحصار، اطمینان. یعنی جو بھی آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس میں آپ کو جو زندگی کے سہارے، زندگی کے وسائل، زندگی کے لیے جو نظام آپ کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس میں ایک اہم کردار ملائکہ کا ہے. ان پر بھروسہ کرنا ہوگا آپ کو. یعنی اللہ کی طرف سے یہ آپ کے لیے رکھے گئے ہیں. ملائکہ پر بھروسہ کرنا ہے، اعتماد کرنا ہے، اطمینان کرنا ہے ملائکہ پر.
وہ ملائکہ پر کیسے اطمینان کریں ہم؟ ملائکہ ہیں کہاں؟ ملائکہ تو ہم نے مانا ہی ایسا کیا کہ دسترس سے باہر ہیں، ہماری پہنچ سے باہر ہیں، نہ علم ہے ہمیں ان کا، نہ معرفت ہے ہمیں ان کی، نہ ملاقات ہے ان سے، نہ آشنائی ہے ان سے، نہ پالا پڑتا ہے ان سے، نہ واسطہ پڑتا ہے ان سے. ہم کیسے ان پر بھروسہ کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملائکہ سے سارے کام لے لیتا ہے. انسان کو کہا گیا کہ آپ نے بھروسہ کرنا ہے ملائکہ پر، یعنی آپ نے اپنے امور ملائکہ کے ذریعے سے آگے بڑھانے ہیں. ملائکہ آپ کے نظام کا حصہ قرار دیے گئے ہیں. خب جیسے ایک نظام مملکت کے اندر لوگوں کو، عوام کو یہ کہا جائے کہ یہ محکمے ہیں، ان کے اوپر آپ نے بھروسہ کرنا ہے، ان کے ذریعے سے سارے کام آپ نے آگے بڑھانے ہیں. وہ محکمے جو دسترس سے باہر ہوں ان کی طرف تو کوئی بھی حوالہ نہیں دیتا، ان کی طرف حوالہ دیتے ہیں چونکہ کہا جا رہا ہے ایمان رکھو ان پر. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ، ملائکہ پر جو ایمان رکھے یعنی اعتماد کرے ملائکہ پر، بھروسہ کرے ملائکہ پر، انحصار کرے ملائکہ پر، اور اب ملائکہ کو اپنی زندگی میں بروئے کار لائے، اختیار کرے ملائکہ کے وساطت کو، اور ملائکہ روزمرہ امور میں اس کا سہارا قرار پائیں. ایمانی عملی یہ ہے. جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ کسی نظام تعلیم کے سپرد کرتے ہیں تو پہلے اطمینان حاصل کرتے ہیں، پھر اس اطمینان کے بعد بچہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. اب اسی طرح آپ نے بہت سارے امور ملائکہ کے ذریعے انجام دینے ہیں. تو ملائکہ تو ایمان کا متعلق ہونے کی بنا پر وہ حقیقت بن گئے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان و ملائکہ پر ایمان. یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو انسان کی زندگی کا سہارا و بھروسہ ہیں. ان پر انسان نے اپنی زندگی کا انحصار ان پر قائم کرنا ہے. والکتاب، کتاب بعنوان منشور، دستور حیات کا، ہدایت کا. والنبیین، و رہنما و رہبر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں. ان کی ردیف میں ملائکہ بھی ہیں. اب کتاب، ارچند ہم نے کتاب کو بھی بدل دیا ہے، کتاب سے مراد بھی ہم اور معنی لے لیا ہے، جیسا تشریح کی ہے کتاب کی کہ کتاب سے مراد کاتب سے ہے. کاتب منتشر چیزوں کو ترتیب کے ساتھ جمع کرنے کو کاتب کہتے ہیں، اور انہیں محفوظ کر دینا، اس طرح سے محفوظ کر دینا کہ پھر یہ علیحدہ نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ہدایات، وہ اصول، وہ معارف، وہ حقائق سارے جو منتشر ہیں الگ الگ زندگی کے شعبوں سے ہیں، ان سب کو جمع کر کے ایک مدون مکتب بنا دیا ہے. کتاب بے معنی مکتب ہے، یعنی آج کے ترجمے کے مطابق ایک آئیڈیالوجی، ایک دستور، ایک منشور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تمہیں، جو زندگی کے لیے چاہیے تاکہ تم دوسرے منابع کی طرف رجوع نہ کرو. آپ کو زندگی کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے تو رہنمائی کے لیے بھٹکتے نہ پھرو. آپ کبھی اس سے پوچھو کہ اب کیا کرنا ہے، کبھی اس سے پوچھو کیا کرنا ہے. یہ مدون شکل میں آپ کے سامنے اللہ نے منشور رکھ دیا ہے. والنبیین، وہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں یا ہدایت کا منبع ہیں آپ کے لیے. خوب یہ ایک مورد ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ پر ایمان انسان کے لیے لازم و واجب قرار دیا. اور ایمان اس چیز سے نہیں انسان ایمان یعنی اعتماد و بھروسہ کر سکتا، زندگی کا سہارا اس شے کو نہیں قرار دے سکتا جو اس کی دسترس سے ہی باہر ہو. یعنی اس سے تو رسائی ہو انسان تک، انسان کو اس تک رسائی نہ ہو. یا تو ملائکہ کو، جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت 30 میں ہے کہ ملائکہ کو کہا کہ انسان کو سجدہ کرو، چونکہ انسان ملائکہ کی رسائی میں تھا، یا ملائکہ کو کہا کہ انسان بنایا جا رہا ہے، یہ ملائکہ کے لیے تھا رہنمائی. ملائکہ کی پہنچ انسان تک ہے، لیکن ملائکہ کو یہ نہیں کہا کہ آپ انسان پر ایمان لائیں. انسان کو کہا گیا کہ آپ ملائکہ پر ایمان لائیں، یعنی ملائکہ کو پر اطمینان کریں، ملائکہ کا سہارا لیں، ملائکہ پر بھروسہ کریں، اور ملائکہ کو اپنی معمول کی زندگی کے لیے وسیلہ اور ذریعہ کے طور پر اختیار کریں. تو جب پہچان ہوگی تو کریں گے ہم، قابل دسترس ہوں گے تو کریں گے ہم یہ. اسی طرح کچھ
ملائکہ کا کردار ہے جو قرآن کریم نے جو قصص ذکر کیے ہیں اقوام کے، شخصیات کے، مختلف ہستیوں کے، اور ان کے ساتھ ملائکہ کا تعلق اور ان کا ملائکہ کے ساتھ تعلق، جیسے حضرت مریم ہیں اور حضرت زکریا ہیں، ان کے زندگی میں ملائکہ کا عمل دخل اور ملائکہ کے ساتھ ان کا تعلق، یہ بھی واقعات ہیں جو قرآن کریم میں ہیں کہ ملائکہ کا آنا اور ان کے ساتھ مدد کرنا ان کی۔ ایک آیت جو جامع ترین ہے جس میں مفسرین نے بھی بحث زیادہ کی ہے ملائکہ کے بارے میں، وہ ہے سورہ فاطر، پہلی آیہ کریمہ سورہ مبارکہ فاطر میں۔ اس آیہ میں ملائکہ کی زیادہ وضاحت ہے۔ سورہ مبارکہ فاطر کی پہلی آیہ کریمہ میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حمد ہے اللہ کی فاطر السماوات والارض۔ اب یہ بھی آیا اسی سورہ بقرہ کی آیت کی طرح، اس کی سیاق کہتے ہیں نا، یعنی وہ کانٹیکسٹ جس میں یہ آیت بیان ہو رہی ہے، یعنی جس سیاق و سباق میں ملائکہ کا ذکر آیا ہے وہ کہاں پہ آیا ہے۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض۔ سورہ بقرہ آیا 30 میں خلقت و خلافت انسان میں ملائکہ کو خطاب قرار دیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ یہاں پر ہے کہ اب یہاں انسان نہیں بنایا جا رہا بلکہ کائنات بنائی جا رہی ہے۔ پہلے کائنات وجود میں آئی ہے، پھر انسان اس کے اندر وجود میں آیا ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ حمد ہے فاطر سماوات و ارض کی۔ فاطر کھولنے کو کہتے ہیں، جڑی ہوئی چیز کو کھولنا، شگاف کرنا اس کا۔ جیسے آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں جو چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں انہیں اس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ ابھی پیک کی ہوئی ہیں، ان کو کھولا جاتا ہے، کھول کے انہیں بچھایا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور جب ان کی ضرورت نہ ہو تو انہیں دوبارہ بند کر کے فولڈ کر لیا جاتا ہے، طے لگا دی جاتی ہے۔ یہ جو طے شدہ چیزیں ہیں ان کو کھولا جاتا ہے بوقت ضرورت۔ جیسے کپڑے ہیں، انسان طے لگا کے ان کو اوپر نیچے اور انہیں ان کا حجم تھوڑا کر دیتا ہے، ویسے تو پھیلے ہوتے ہیں، طول و عرض زیادہ ہوتا ہے، لیکن انہیں انسان طے کر کے ایک جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ قرآن نے یہ مرحلہ بھی زمین و آسمان کا ذکر کیا کہ بعد میں پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم طے کر لیں گے زمینوں کو۔ نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم زمین آسمان کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے سجل کو لپیٹتے ہیں، جیسے کاغذ کو لپیٹ لیتے ہیں، پھیلی ہوئی چیز کو لپیٹ لیتے ہیں گول میں، جیسے اس کا رول بنا لیتے ہیں، اس طرح ہم زمین و آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ لیکن لپیٹنے سے پہلے بھی، یعنی لپیٹنے سے پہلے یہ پھیلی ہوئی تھی زمین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسط دیا ہے، انبساط دیا، پھیلایا ہے پہلے اس کو، یعنی پہلے زمین کو مفطور کیا ہے، پہلے فاطریت کی ہے زمین و آسمان کی، کائنات پھیلائی ہے، بساط عالم پہن کیا ہے، پھیلایا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں ان کو لپیٹ لیا جائے گا۔ تو فطور، فاطر شگاف کو کہتے ہیں، کھولنے کو کہتے ہیں، یعنی طے ہوئی چیز، لپٹی ہوئی چیز، اس کو کھول دینا۔ خوب ایک مرحلہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو فطور کیا ہے،
فاطر السماوات والارض، پہلے ابداع کیا ہے، یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایجاد کیا ہے، ابداع کیا ہے، یعنی ایک علیحدہ ہستی ان کو عطا کی ہے، یہ پہلا مرحلہ تھا۔ لیکن مرحلہ ابداع میں یہ الگ الگ نہیں تھے، جدا جدا نہیں تھے، لپٹے ہوئے تھے اور طے شدہ تھے، فولڈ کیے ہوئے تھے، یا کہیں بالکل کمپریسڈ تھے یہ زمین و آسمان، کائنات پوری یہ ساری فشردہ تھی ایک وجود کے اندر۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ اس ابداع کے بعد اب اس کو پھیلایا جائے، اس کو الگ کیا جائے، کھولا جائے، شگاف ڈالے جائیں اس میں۔ جب شگاف ڈالنے کا وقت آیا تو وہیں پر ساتھ ملائکہ کا بھی ذکر ہے، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ کہاں ملائکہ کی خلقت کب ہوئی ہے؟ اس آیہ کریمہ میں مکمل تاریخ پیدائش ملائکہ کی ذکر کر دی گئی ہے۔ ملائکہ رسل کب جال ہوئے؟ جال تقرری کو کہتے ہیں، پہلے بھی اشارہ کیا ہے۔ جب مرحلہ فاطریت کائنات انجام پا رہا تھا ابداع کے بعد، یعنی جو ترتیب قرآن نے ذکر کی ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین و آسمان، یہ سماوات، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں، یہ کائنات کا وجود اللہ کے علم میں تھا۔ پھر اللہ کے علم سے، اللہ کے ارادے سے یہ کائنات نے علیحدہ وجود اختیار کیا، ابداع ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایجاد کیا ہے۔ لیکن جب ایجاد کیا ہے تو یہ الگ الگ نہیں تھے، یہ ایک وجود سے سب کچھ وجود میں آ گیا۔ پھر اس کو الگ کیا، جب الگ کیا تو یہ فاطریت کا مرحلہ تھا۔ اس فاطریت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کی فاطریت کی، ملائکہ کو جال کیا، تقرر کیا۔ تقرری ملائکہ کی یہاں ہوئی ہے، جیسے انسان انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے ارض بنائی، ارض کیسے وجود میں آئی؟ فاطریت سے، فاطریت زمین و آسمان ہوا، پھر اس کے بعد اس میں انسان مقرر ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اب انسان خلیفہ مقرر ہو رہا ہے۔ کائنات کی فاطریت کے مرحلے میں ملائکہ رسل مقرر ہو رہے ہیں۔ خب یہاں یہ بھی قرینہ ہے کہ ملائکہ کا لفظ الگ سے نہیں ہے، چونکہ الگ اگر مانا ہوتا تو ملائکہ خود پیغام رسان ہی کو کہتے ہیں، یعنی ملائکہ کا مطلب ہی رسل ہے، پیغام پہنچانے والے۔ لیکن یہاں پر ہے کہ ہم نے ملائکہ کو رسل مقرر کیا، بطور رسل ان کی تقرری کی ہم نے۔ رسل ایک علیحدہ منصب تھا جو ہم نے ان کے لیے مقرر کیا کہ ان کا کام رسالت بھی ہے، یعنی اللہ کے فرامین پہنچانا، اللہ کے فرامین، رسل پیغام، اللہ کے پیغام پہنچانا، اللہ کے فرامین پہنچانا۔ خوب یہیں پر مرحلہ فاطریت میں ملائکہ وجود میں آئے، اور ملائکہ کی ماموریت اللہ کے فرامین پہنچانا قرار دیا گیا۔ کس طرح ملائکہ وجود میں آئے، بنائے کیسے؟ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، ان کو صاحب جناح بنایا۔ جناح کا ترجمہ عموماً پر کیا جاتا ہے، جیسے پرندے کے پر ہیں جناح، اور پھر بازو کو بھی جناح کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا لغوی معنی نہیں ہے پر۔ لغت میں جناح، جناح یا جنح تمایل کو کہتے ہیں، کسی طرف جھکاؤ، کسی طرف مائل ہونا، اس کو جناح کہتے ہیں۔ اب کوئی جسمانی چیز ہو، کہیں مائل ہو جائے، تمایل اس میں آ جائے، جھکاؤ آ جائے، تو وہ بھی جن ہے۔ کوئی جسم کا حصہ ہو جس کے اندر یہ تمایل ہو، اس کو بھی جن کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی جسمانی چیز نہ ہو، مانوی چیز ہو، اور اس کے اندر بھی یہ خصوصیت ہو، تمایل ہو، جھکاؤ ہو اس کے اندر، اس کو بھی جن کہتے ہیں۔ اور یہ جناح، حرج یا گناہ کو بھی کہتے ہیں،
لا جناح علیہ، وہ بھی اسی معنی میں ہے. گناہ یا حرج کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں اگر کوئی جھکاؤ آ جاتا ہے انسان کا کسی غلط کام کی طرف، تو وہ بھی اس جھکاؤ کی وجہ سے اس کو جن کہتے ہیں. جناح اس وسیلے کو یا اس عامل کو بھی کہتے ہیں جس کے ذریعے سے تمایل پیدا ہوتا ہے، رجحان پیدا ہوتا ہے. مثلا انسان، جیسے آج ہم اپنی معمول کی معاشرتی سماجی زندگی میں اس کی مثال دیں، ہر آدمی کا جھکاؤ کسی نہ کسی طرف ہے. مثلا کسی مذہب کی طرف ہے، کسی شخصیت کی طرف ہے، کسی سیاسی جماعت کی طرف ہے، کسی اور ادارے کی طرف ہے، یا کسی وسیلے کی طرف ہے. مثلا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا جھکاؤ ہے ہمارے پاس آئی فون ہو. یہ آئی فون کا رجحان، تمایل، یہ جناح ہے، یہ جھکاؤ اس کا اس طرف ہے. اگرچہ اس کے پاس کوئی دوسری کمپنی، دوسرا برانڈ ہے، لیکن دل کے اندر تمایل، جھکاؤ اس کا اس کمپنی کی طرف ہے. اس کو خریدنے کے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن قلبی طور پر یہ ادھر ہی مائل ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہو. یا گھر، مثلا انسان کا کیسا گھر ہونا چاہیے، وہ ہر آدمی کی تہ میں ایک جھکاؤ ہے، چھپا ہوا تمایل ہے کہ اس محلے میں میرا گھر ہو، اتنا بڑا میرا محل ہو، ایسی میری گاڑی ہو، ایسی میری زندگی ہو، ایسی مجھے سہولتیں ہوں. یہ سب جھکاؤ، اسی کو جن کہتے ہیں. یہ وہ چیز جس کی وجہ سے یہ جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، جو انسان کو کسی طرف مائل کرتی ہے، اس کو بھی جن کہتے ہیں. جناح اس کو بھی کہتے ہیں جس کی وجہ سے جھکاؤ پیدا ہوتا ہے. اصل لغتاً جھکاؤ کو کہتے ہیں جناح، لیکن جو سبب، جو عامل باعث بنتا ہے جھکاؤ کا، اس کو بھی جناح ہی کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے. دونوں کو اس تعلق کی وجہ سے جو جھکاؤ میں، اور عامل جو اس کا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ جھکاؤ اس میں پیدا ہوتا ہے، اس کو بھی جناح کہتے ہیں. مثلا ہم ابھی برقی وسیلوں کو دیکھیں، مشینیں جو بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر یہ چیز ہے. مثلا کوئی جیسے کرین لگے ہوئے ہیں، یا مشینیں ہیں زمین کی کھدائی کی، یا زمین سے سامان اٹھانے کی لفٹر ہیں. ان کے اندر ایسے بازو بنے ہوئے ہیں آہنی، جو نیچے آتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، اٹھا کے پھر اس کو لوڈ کرنے کے لیے کسی گاڑی پر رکھتے ہیں. تو پیچھے اس کے جو طاقت ہوتی ہے، وہ انجن کی پاور ہے، طاقت ہے، جس کے ذریعے سے یہ آہنی بازو کرین کا یہ اوپر نیچے اٹھتا ہے، دائیں بائیں مڑتا ہے، کہیں جھکاؤ پیدا کرتا ہے، تمایل پیدا کرتا ہے. تو اصل طاقت پیچھے وہ برقی طاقت ہے، یا جنریٹر سے پیدا ہونے والی انرجی ہے، طاقت ہے، جس سے یہ ساری حرکت کرتا ہے. تو وہ جو پیچھے قوت کار فرما ہے، وہ بھی جن ہے، وہ بھی، اس کو بھی جناح ہی کہیں گے ہم. ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاطریت سماوات و ارض میں کے مرحلے میں ایجاد کیا. یہاں ملائکہ کی اب ضرورت پڑی ہے، چونکہ اب کائنات کی بساط بنائی جا رہی ہے، کائنات تشکیل کے مرحلے میں ہے، کائنات کو فاطریت کیا جا رہا ہے، فاطر کیا جا رہا ہے، اور اس کے حصے بکھرے بنائے جا رہے ہیں، اس کی پھیلاؤ کا مرحلہ ہے. اب یہاں پر ہی ضرورت پڑتی ہے. اب وقت ہے کہ یہ سٹاف، یہ عملہ یہاں ایجاد ہو، موجود ہو. اس لیے ایک طرف سے ارض و سماوات کو اللہ تعالیٰ نے فطر کیا، ساتھ ہی ملائکہ کو مقرر کیا بعنوان رسول، کہ یہ جو فرامین ہے فاطریت کے، یہ اجرا کون کرے گا، یہ ان فرامین کو پہنچائے گا کون. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو الگ کرنا ہے. اس ابتدائی وجود میں جو یکجا تھے، اب اس ابتدائی وجود سے نکال کے الگ الگ کرنا ہے. کرات الگ کرنے ہیں، کہکشانیں الگ کرنی ہیں، ستارے الگ کرنے ہیں، سیارے الگ کرنے ہیں، ان کے مدار مقرر کرنے ہیں، ان مداروں میں ان کو جا کر مقرر کرنا ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں. ان فرامین کو کس نے ابلاغ کرنا ہے اور اجرا کرنا ہے. یہاں ایک فورس چاہیے، ایک قوت، ایک طاقت کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین کو کرے. اور وہ قوت و طاقت ملائکہ ہیں، چونکہ ملائکہ کا مطلب بھی قوت ہے، اور ان ملائکہ کو رسول بنایا ہے، یعنی پیغام رساں. اولی اجنحۃ مثنی، یہ 2 جناح
3 جناح اور 4 جناح والے، یعنی 2 پروں والے، 3 پروں والے اور 4 پروں والے۔ خوب ان آیات نے بھی مدد دی ہے ملائکہ کو، ایک تو پری، اور پری بھی پرواز کرنے والی پری، یعنی باقاعدہ اس کے پر بھی ہیں، خوبصورتی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسن و جمال عورتوں والا ہے، اور رنگت اس کی انتہائی زیبا، اور ساتھ ہی اس کے پر بھی ہیں، یہ پری اڑتی بھی ہے۔ یہ خوب یہ پر کہاں سے ملائکہ کے بنا دیے ہیں؟ اس آیت سے کہ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، 2 پروں والے فرشتے، 3 پروں والے فرشتے اور 4 پروں والے فرشتے۔ چونکہ جناح پر کو کہتے ہیں، جناح جھکاؤ کو کہتے ہیں، رجحان کو کہتے ہیں، یا اس قوت کو کہتے ہیں جو جھکاؤ پیدا کرے، اس طاقت کو کہتے ہیں جو تمایل کسی میں پیدا کرے۔ جیسے انسان کی پسلیوں کو بھی جناح کہتے ہیں، یہ جوارح اور جوانیں انسان کے وجود کے اندر ہیں۔ کیوں ہیں؟ چونکہ جھکاؤ ہے، مڑی ہوئی ہیں، یہ پسلیاں سیدھی نہیں ہیں، پنڈلی کی طرح، ٹانگ کی ہڈی کی طرح سیدھی نہیں ہیں، بازو کی طرح، بلکہ مڑی ہوئی ہیں، یہ ہڈیاں بینڈ ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جناح کہتے ہیں کہ تمایل ہے ان کے اندر، جھکاؤ ہے ان کے اندر۔ وہ قوت جو جھکاؤ پیدا کرتی ہے اس کو بھی اجنحہ کہتے ہیں، یعنی یہ ملائکہ جو ہم نے رسل بنائے ہیں انہیں ہم نے اجنحہ دیے ہیں۔ اجنحہ یعنی وہ قوت، وہ طاقت دی ہے فاطریت کے مرحلے کو تکمیل کرنے کے لیے۔ ہو کیا رہا ہے؟ کائنات پھیلائی جا رہی ہے، کائنات کو پھیلنے کے لیے اس کو جھکاؤ کی ضرورت ہے، تمایل کی ضرورت ہے، اس کا مدار بنانا ہے، اس کے قرات بنانے، اس کے سائز بنانے، اس کو مختلف جغرافیہ بنانا ہے، اس کی ایک طرح سے یعنی کائنات کی سیٹنگ کرنی ہے۔ ابھی وہ کون کرے گا؟ وہ یہی ملائکہ ہیں، یہ قوتیں، یہ طاقتیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور ان کو مزید ان کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، اجنحہ رکھے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو 2 جناح رکھتے ہیں، یعنی 2 قوتیں رکھتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو 3 قوتیں رکھتے ہیں، بعض 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، لیکن یہ 4 تک منحصر نہیں ہے، بلکہ یہ خلق کے تقاضے کے مطابق ہے۔ یہ خلق میں یہ جناح ان کے اجنحہ بڑھتے جائیں گے، یعنی یہ طاقتیں ان کی، یہ عامل بڑھتے جائیں گے جتنی خلق کی ضرورت ہوگی۔ اگر خلق کا نظام 2 جناح والے عامل سے چلتا ہے تو یہ 2 صلاحیتیں دے کر اسے ایجاد کیا جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ خوب یہ بہت اہم آیت کریمہ ہے، اور اکثر علماء نے ملائکہ کے بارے میں تفصیلی بات یہیں پہ کی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ طباطبائی نے بھی ملائکہ کے بارے میں یہیں پہ زیادہ بحث کی ہے، چونکہ یہ جامع بحث ہے یا اس کے اندر اہم موضوعات ہیں۔ البتہ ان امور کی طرف اشارہ نہیں ہے وہاں پر، وہ زیادہ اجنحہ پر بحث ہے کہ یہ 2 پروں والے اور 3 پروں والے اور 4 پروں والے ملائکہ کیا ہیں۔ لیکن یہ نظر انداز کر گئے کہ فاطریت سماوات و ارض میں تقرر ہوا ہے ملائکہ کا، یہاں سے پیدائش ملائکہ ہے، یہاں یہ مرحلہ ہے ملائکہ کی ضرورت کا، یہ مرحلہ ہے۔ خوب اس سے اصل راز انسان کو معلوم ہو جاتا ہے، اگر غور کرے، فکر کرے قرآن کریم میں، تو ملائکہ کی تمام حقیقت اس آیہ کریمہ نے ذکر کر دی ہیں کہ ملائکہ کیا ہیں اور ان کا کردار اس نظام ہستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح ملائکہ کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیوں کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا کہ ہم نے ملائکہ کو کچھ بنایا ہے، اور یہ نادان لوگ اپنی طرف سے ملائکہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ ان میں سے آیات ہیں کہ ملائکہ کو عورتیں کہتے ہیں، یہ ملائکہ مؤنث ہیں، یہ عورتیں ہیں۔ اس کو قرآن نے شدید اس کی مذمت کی ہے کہ یہ کہاں سے تمہارے ذہنوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ ملائکہ عورتیں ہیں، اور یعنی وہی پریاں ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے مرد ہیں، نر ہیں، یا اور ملائکہ اللہ نے عورتیں، لڑکیاں، ملائکہ لڑکیاں ہیں، یعنی
اب یہ غلط فہمی ہے جس کو قرآن رد کر رہا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ ملائکہ کے بارے میں یہ گمان، اپنے خود قیاسات نہ لڑاؤ. جو اصل حقیقت ہے ملائکہ کی وہ تو ہم نے ذکر کر دی ہے، اس طرف کیوں نہیں جاتے آپ؟ اپنی طرف سے ملائکہ کی کیوں تصویر سازی کرتے ہو آپ؟ انہیں کیوں اس طرح بناتے ہو آپ؟ کبھی انہیں پریاں کہتے ہو، کبھی انہیں لڑکیاں کہتے ہو، کبھی انہیں کیا شکل دیتے ہو، پرواز کراتے ہو ان کو. جو قرآن نے کہا ہے اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے، وہ تو بہت واضح ہے قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا. اور پھر ملائکہ کے جو باقی ماموریتیں ہیں قرآن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ کتنے کام ملائکہ کے سپرد ہیں جو ملائکہ کے توسط سے انجام پاتے ہیں، اور یہ تمام امور وہ ہیں جو انسان سے تعلق رکھتے ہیں. ہر چند مرحلہ فاطریت میں انسان نہیں تھا ابھی، جب کائنات مفطور ہو رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو فطر جب کیا، ملائکہ تھے، انسان نہیں تھا. تو ملائکہ کی ماموریت تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے کائنات کے اندر. لیکن جب کائنات میں انسان قدم رکھتا ہے تو ملائکہ کی اضافی ماموریت شروع ہو جاتی ہے. وہ بہت اہم ہے جاننا، جو انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کے لیے احکامات ذکر کیے ہیں، انہیں بعد میں ذکر کریں گے. صلی اللہ علیہ محمد علیہ